اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، پہلے کی طرح آج کا واقعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی ایمان افروز اور قابل سماعت واقعہ ہے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے کہ آپ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا وارث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی میں اس بات کو پوری طرح سے ثابت بھی کیا ہے، اور آپ نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں، ایسے معمے حل کیے ہیں جن کو حل کرنا عام انسانی عقل کے بس کی بات نہیں تھی۔ خیر دوستو، آج کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سنیں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے بنے، اب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عدالت لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے فرما رہے تھے اور عدل و انصاف سے کام لے رہے تھے۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی وقت ایک بوڑھا شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا، اور یہ بوڑھا شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین جناب عمر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب اس بوڑھے شخص کے لہجے اور چہرے سے سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ یہ بوڑھا شخص بھی صحابی رسول ہی تھا اور مومن تھا۔ خیر، یہ بوڑھا شخص حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے عمر، میرے 8 سوال ہیں، میرے دل میں 8 باتیں ہیں، میں وہ 8 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ایمان کا فیصلہ کریں کہ میں ایمان کے کس درجے پر فائز ہوں، میں کس حد تک مسلمان ہوں۔ میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، آپ میرے ایمان کا فیصلہ کریں کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں، کس حد تک مسلمان ہوں، کیونکہ وہ 8 باتیں بہت ہی عجیب ہیں۔ اس لیے میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ میری وہ 8 باتیں سنیں، میرے وہ 8 عقیدے سنیں، میرے وہ 8 یقین سنیں، اور پھر ان کے بارے میں مجھے ان باتوں پر فیصلہ کر کے دیں کہ میں کس حد تک مومن اور کس حد تک مسلمان ہوں، میرا ایمان کتنا پختہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھنے لگے، شاید یہ بوڑھا شخص یہی کہے گا، میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور باقی اسلام کے بارے میں اپنے عقیدے بتائے گا، اور پھر میں اس کے مطابق اس کے ایمان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اگر اس نے بالکل صحیح بتائے تو پھر یہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو میں اس کی اصلاح کر دوں گا۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے شخص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، میاں، تم اپنے 8 عقیدے ہمیں بتاؤ، اپنی 8 باتیں بھری مجلس میں بیان کرو، پھر ان 8 باتوں پر
ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہارا ایمان کس درجے پر ہے۔ یہ بوڑھا شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 8 باتیں پورے سکون سے بیٹھ کر سنیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں ایک بات کہوں گا اور آپ مجھے چپ کرا دیں گے۔ میری ساری باتیں آپ کو مکمل سننی ہوں گی۔ میرے 8 عقیدے آپ کو پوری طرح سے ان سب لوگوں کے سامنے سماعت فرمانے ہوں گے۔ جب میری بات ختم ہو جائے گی تو پھر اپنا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شرط سن کر فرمانے لگے، ٹھیک ہے، تمہیں اپنی بات کرنے کا پورا حق ہے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو یا ہم سے پوچھنا چاہتے ہو مکمل کرو، تمہیں تمہاری بات کے درمیان میں ٹوکا نہیں جائے گا۔ جب تمہاری بات ختم ہو جائے گی پھر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدائے بزرگ و برتر کی پاک شریعت کے مطابق اس کا جواب عطا فرمانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، میرا پہلا عقیدہ یہ ہے، میرا پہلا یقین یہ ہے، اور پہلی بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں جانے کی تمنا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے اتنا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اور جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات تھوڑی بری لگی، لیکن کیونکہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے وعدہ کر چکے تھے، تمہیں تمہاری بات پوری کرنے دی جائے گی، اس لیے آپ چپ رہے۔ یہ شخص کہنے لگا، اے عمر، میرا دوسرا عقیدہ یہ ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے، میں دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ یہ بات بھی بہت عجیب تھی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ دوزخ کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگنا نبی اور رسولوں کا طریقہ مبارک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی خاموش رہے اور اس بوڑھے شخص سے کہنے لگے، اچھا بتاؤ تمہارا تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور، میں مردہ جانور بھی کھا لیتا ہوں۔ یہ بات بھی پہلی دونوں باتوں کی طرح عجیب تھی، کیونکہ اسلام میں مردہ جانور، وہ جانور جو حرام ہو گیا ہو، کھانا بالکل منع ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے، لیکن اب پھر ایک بار خاموش رہے اور اس شخص کو بات مکمل کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ شخص کہنے لگا، حضور، میرا چوتھا عقیدہ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے، میں بغیر دیکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے گواہی دے دیتا ہوں۔ اب کی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی باتوں کی طرح یہ بات بھی بہت عجیب لگی، کیونکہ اسلام میں گواہی دینے کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے۔ گواہی تب ہی دی جاتی ہے جب کوئی کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو چپ کرانے لگے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے تو یہ بوڑھا صحابی حضرت عمر سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ میری 8 کی 8 باتیں پورے سکون سے سنیں گے، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں گے۔ ابھی تو میں نے اپنی آدھی باتیں، اپنے آدھے عقیدے بتائے ہیں، ابھی تو میں نے 4 یقین اور 4 عقیدے سنائے ہیں، ابھی 4 عقیدے باقی ہیں۔ آپ نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ میں اپنے 8 عقیدے آپ کو بتا سکوں۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اس بوڑھے شخص کے اس دعوے پر پھر خاموش ہو گئے اور آپ نے اس شخص کو ایک بار پھر اپنے سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بوڑھا شخص ایک بار پھر بھری مجلس میں سب لوگوں کے سامنے، وہ مجلس جس میں مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی بھی موجود تھے، اپنا پانچواں عقیدہ بیان کرنے لگا۔ اور یہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے تو میں اسے پسند کرتا ہوں، فتنے کو مجھے پسند کرنا اچھا لگتا ہے، میں ہر فتنے کو پیار کرتا ہوں۔ اب یہ بات بھی اسلام سے بظاہر خارج نظر آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر صبر کر گئے اور اس کی بات پوری سننے کے لیے بیٹھے رہے۔ یہ بوڑھا شخص پھر کہنے لگا، حضور، میرا چھٹا عقیدہ، میرا چھٹا سوال یہ ہے، میں حق سے نفرت کرتا ہوں، حق مجھے اچھا نہیں لگتا، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اب تک کی 6 باتیں جو سب لوگوں کے سامنے بیان کی تھیں، وہ ساری کی ساری بظاہر اسلام سے خارج نظر آتی تھیں۔ اس شخص نے پہلے کہا کہ میں جنت کی تمنا نہیں کرتا، پھر کہا کہ مجھے دوزخ کا کوئی ڈر نہیں، پھر یہ شخص کہنے لگا میں مردہ جانور بھی کھا لیتا ہوں، پھر اس شخص نے کہا میں بغیر دیکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے گواہی دے دیتا ہوں، پھر یہ شخص کہنے لگا میں فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ خیر، اس شخص کو اپنی 7ویں بات کہنے کی اجازت مل گئی اور یہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین یا عمر، میرا 7واں عقیدہ یہ ہے، میرا 7واں یقین ہے، میں مانتا ہوں کہ یہودی اور عیسائی سچ کہتے ہیں، یہود و نصارہ سچے ہیں۔ اب کی بار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اسے چپ کرانے لگے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ یہودی اور نصارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو سچے ہو سکتے ہیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچا اور سنہرا دین اسلام لے کر آ گئے ہیں تو اب کوئی اور دین سچا نہیں ہو سکتا، فقط اور صرف اسلام ہی سچا مذہب اور دین ہے۔ لیکن یہ شخص پھر کہنے لگا، یا عمر، ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ بات آپ توڑ رہے ہیں، میری آخری بات رہ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا 8واں عقیدہ بھی بیان کر دوں۔ حضرت عمر کی اجازت پر یہ شخص اپنا 8واں عقیدہ سب لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا اور اس شخص نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، میرا ماننا یہ ہے اور میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی یہ باتیں سنی اور پھر یہ شخص حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگا، یا امیر المومنین، اب مجھے بتائیے کہ میں ایمان کے کس درجے پر فائز ہوں، اب مجھے بتائیے کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، میاں، تم نے جو 8 باتیں کی ہیں، یہ 8 باتیں سن کر تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم پر فتویٰ دے دوں کہ تم اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ تم نے 8 کی 8 باتیں ایسی بتائی ہیں جن میں اسلام کا کہیں وجود نظر نہیں آتا، تمہیں جنت کا شوق بھی نہیں ہے، تو دوزخ سے بھی نہیں ڈرتا، تو مردہ جانور بھی کھا لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دیکھے گواہی بھی دیتا ہے، اللہ کی رحمت آنے پر بھاگ جاتا ہے، تمہیں فتنوں سے پیار ہے، تم حق کو پسند نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ یہود و نصارہ سچے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلام میں کہیں بہتر نہیں سمجھی جاتی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوڑے مار مار کر تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں اور تمہیں سزا دوں، کیونکہ تم اسلام سے خارج ہو چکے ہو،
کہا جاتا ہے کہ اتنا کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑا لے کر اٹھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دربار میں موجود تھے۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو روکا اور آپ فرمانے لگے، اے عمر ایسا مت کرنا، اس کو سزا مت دینا۔ اس شخص نے جو 8 باتیں بتائی ہیں، اس شخص نے جو اپنے 8 عقیدے بیان کیے ہیں، یہ شخص 8 عقیدوں کی وجہ سے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اس کا ایمان بہت پختہ اور کامل ہے، کیونکہ اس کے یہ 8 عقیدے بہت ہی سچے اور سنہرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی سے یہ بات سنی تو آپ حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جانتے تھے اگر حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کبھی کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتے، اگر کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ضرور علم چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے پوچھنے لگے، بتائیے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ اس نے جو 8 باتیں بتائی ہیں، ان 8 باتوں کی وجہ سے یہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر کیسے فائز ہے؟ آپ نے بھی تو اسی دربار میں بیٹھ کر یہ سب باتیں سنی ہیں۔ اے علی، ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ 8 باتیں کس طرح اس شخص کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر لے جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے، اے عمر سنو، اس شخص نے کہا کہ میں جنت کی تمنا نہیں کرتا۔ اس شخص نے یہ بات اس مد میں کہی کہ یہ شخص جنت کی تمنا تو نہیں کرتا، جنت کا شوق تو نہیں رکھتا، لیکن اس شخص کو جنت کے بنانے والے کا شوق ہے، اس کو جنت کے بنانے والے کی تمنا ہے۔ دوسری بات اس شخص نے یہ کہی کہ مجھے دوزخ کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، تو اس کے پیچھے بھی اس کی یہ وجہ تھی، یہ شخص دوزخ سے نہیں ڈرتا بلکہ دوزخ کے بنانے والے سے ڈرتا ہے۔ یعنی یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ میں دوزخ سے بہت زیادہ اس ذات سے ڈرتا ہوں جس ذات نے دوزخ بنائی ہے، اور یہی تو ایمان کا معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے انسان نہ ڈرے۔ متقی شخص وہی ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کے دل سے اور سبھی ڈر نکال دیتی ہے۔ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی خوف نہیں رہتا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو مجھ سے ڈرتے ہیں یا جو میرے دوست ہیں انہیں کوئی حزن اور کوئی ملال نہیں ہوتا۔ جب انسان خالق سے ڈرتا ہے تو وہ کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور دوزخ بھی تو مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ دوزخ کا خالق ہے، تو جب یہ خالق سے ڈر رہا ہے تو اس کو مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے پہلے 2 عقائد کی وضاحت کی تو مجمع میں موجود سبھی لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی اس شخص کے 8 عقائد کی وضاحت اتنے بہترین انداز سے کر دیں گے کہ پھر اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے سب لوگ بہت خوش تھے، اور یہ شخص بھی حضرت علی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حضرت علی پھر فرمانے لگے، اس شخص نے کہا کہ میرا تیسرا عقیدہ یہ ہے، میں مردہ جانور کھا لیتا ہوں، تو جان لو کہ مردہ جانور کھانے سے اس کی مراد یہ ہے کہ یہ مچھلی کھاتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے اور اس کو حلال نہیں کیا جاتا، مچھلی پر کوئی تکبیر نہیں پڑھی جاتی، اور پھر بھی مچھلی مسلمان کھاتے ہیں، تو اس حساب سے تو ہم بھی مردہ جانور کھا رہے ہیں، اور اسلام نے مچھلی کھانے سے بالکل منع نہیں کیا۔
حضرت علی نے اس شخص کے تیسرے عقائد کی بھی وضاحت کر دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اور باقی صحابہ کرام سے فرمانے لگے، سن لو کہ اس کا چوتھا سوال اور چوتھا عقیدہ یہی تھا کہ یہ شخص بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے۔ تو اے عمر، کیا یہ بات ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم بغیر دیکھے اس خدا کی گواہی نہیں دیتے؟ وہ خدا کہ جس کی ہم سب گواہی دیتے ہیں، اس خدا کو ہم نے نہیں دیکھا۔ دین تو ہے ہی اسی بات کا نام، اس خدا کی گواہی دینا جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے اور انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ واقعہ سنتے سنتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی آل اطہر پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سن کر کہنے لگے، اے علی، اب مجھے یہ بات بھی بتا دیں، یہ شخص فتنوں سے کیوں پیار کرتا ہے؟ یہ حق کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ اور جب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ شخص بھاگ کیوں جاتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، یہ شخص یہود و نصارہ کو کیوں سچا کہتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے عمر، جان لو کہ جب اس شخص نے یہ کہا میرا عقیدہ اور میرا معمول ہے، جب بھی اللہ کی رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں، تو اس میں رحمت سے مراد بارش ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے تو یہ شخص بھاگ جاتا ہے، کیونکہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جب رحمت آتی ہے تو سب لوگ کسی پناہ میں چلے جاتے ہیں، سب لوگ بارش سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی محفوظ مقام میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے چھٹے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمانے لگے، اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں فتنوں سے پیار کرتا ہوں تو اس سے مراد اس شخص کی یہ تھی، مجھے اپنی اولاد اور مال سے پیار ہے۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہا ہے، بے شک انسان کے لیے اس کی اولاد اور اس کا مال ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اور کون ایسا شخص ہے جس کو اپنی اولاد سے پیار اور محبت نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے مال سے محبت نہیں؟ تو اس طرح اس کا یہ عقیدہ بھی بالکل درست اور صحیح سلامت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کا ساتواں عقیدہ بیان کرنے لگے۔ اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں حق کو پسند نہیں کرتا تو اس کے اس عقیدے میں حق سے مراد موت ہے، کیونکہ سب سے بڑا حق تو موت ہی ہے۔ کائنات کا بہت بڑا حق اور بہت بڑا سچ یہی ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ تو یہ شخص یہی کہتا ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے حق اچھا نہیں لگتا، تو اس سے مراد یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے موت پسند نہیں۔ بھلا کون انسان ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اگر آپ زبردستی اس نعمت کو ختم کرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں تو یہ اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے زندگی ایک نعمت ہے اور زندگی کی قدر کریں۔ حضرت علی پھر فرمانے لگے کہ جب یہ شخص آٹھواں اور آخری عقیدہ بتاتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہود و نصارہ سچے ہیں، تو یہ اس کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور یہ اس کا وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یوں بنتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی جھوٹے اور گمراہ ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ اس حساب سے تو یہودی بھی سچ بول رہے ہیں، کیونکہ واقعتاً نصرانی جھوٹے ہیں، اور نصرانی بھی سچ بول رہے ہیں،
کیونکہ یہودی بھی جھوٹے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ شخص یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہود و نصارہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور دونوں ہی جھوٹے ہیں، کیونکہ سچا مذہب اور سچا دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اس لیے اس شخص کی یہ بات اور 8 باتیں بالکل درست ہیں اور اسلام کے مطابق ہیں، اور ان 8 باتوں کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اب یہ شخص بول کر کہنے لگا، اے عمر، میرا یہی عقیدہ ہے، میرا یہی مقصد تھا، میں فقط یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ پہلے قرآن پاک پر پہنچتے ہیں یا حضرت علی پہلے قرآن پاک کے علم تک پہنچتے ہیں۔ پھر جب حضرت علی نے اس شخص کے 8 عقائد کا جواب اتنی خوبصورتی اور آسان انداز سے دیا تو سارے صحابہ کرام اور سارے مجمع نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور آپ نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، بے شک اگر آج علی نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔